بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. دنیا میں کس کو معلوم تھا کہ دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ملک امریکہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی ذات کو منظور ہوتا ہے. انسان انڈیویجولی ہو یا قوم ہو یا ملک، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو طاقتور کہہ لے یا دنیاوی طور پر جتنی بھی طاقت ان کے ہاتھوں میں آ جائے، لیکن اللہ کی ذات سے بڑی طاقت نہ دنیا میں کوئی آئی ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے. اور یہ بھی جو ہے نا اٹل حقیقت ہے کہ جو غرور کرنے والا بندہ یا غرور کرنے والی قوم یا غرور کرنے والا کوئی ملک ہو، اس کا سر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جھک ہی جاتا ہے. جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانستان میں امریکن آرمی ٹوٹلی پنس گئی تھی. 1979 میں جب رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس حملے میں امریکنز کو ایسا لگا کہ کسی بھی طریقے سے اپنا سپر پاور ہونا، ایک تو ان لوگوں نے ڈکلیئر کرنا تھا کہ دنیا میں ہم ہی صرف سپر پاور رہ جائے، کیونکہ رشیا کے ختم ہونے کے بعد یا رشیا کے شکست کے بعد رشیا سپر پاور نہ رہتا. سیکنڈلی جو ویتنام کا بدلہ تھا، کیونکہ ویتنام اور امریکہ کی جنگ میں رشیا نے ویتنام کا ساتھ دیا تھا، ان کو لاجسٹک طور پر کافی سپورٹ دی تھی، جس میں امریکنز کو شکست ہوئی تھی. تو اس شکست کا بدلہ بھی امریکنز نے رشیا سے لینا تھا، وہ بھی ان لوگوں نے شروع کر لیا. جس ٹائم پہ افغانستان اور رشیا کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی، تو افغان طالبان کو امریکنز دہشت گرد نہیں بلکہ مجاہدین کہتے تھے، اور ان مجاہدین کی ہر طریقے سے امریکنز نے مدد کی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رشیا کو شکست ہو گئی افغان طالبان یا افغان عوام کے ہاتھوں. افغان طالبان یا افغان عوام کے ہاتھوں شکست ہونے کے بعد رشیا ٹوٹ گیا اور جو سپر پاور کا دبا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ کی ذات کو کچھ اور منظور تھا. اللہ کی ذات نے اسی سرزمین پہ جو افغانستان کی سرزمین ہے، امریکنز کی مدد سے رشیا کو ٹکڑے کر دیا تھا. لیکن چونکہ اللہ کو جو منظور تھا وہ انسان کی وہم جو انسان کی سوچ ہے اس میں نہیں تھا، انسان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اسپیشلی امریکنز کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ہم لوگ بھی ذلیل اور خوار ہوں گے. 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے. 9/11 کے واقعے کے بعد امریکنز باقی کچھ ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر افغانستان پہ حملے شروع کر دیتے ہیں، اور افغانستان میں جو امریکنز اور ان کے اتحادی ممالک ہیں ان کے افواج کو رکھ لیتے ہیں. امریکنز کا خیال تھا کہ افغانیوں کو کنٹرول کرنا یا افغانستان کے طالبان کو کنٹرول کرنا اور اس ملک پہ پکا قبضہ کرنا انتہائی آسان کام ہوگا. لیکن یہ ان کی غلطی تھی. امریکنز کے جو ان کے دیکھے ہوئے خواب تھے وہ ٹوٹلی غلط تھے. ہونا کچھ اور رب کی ذات کو منظور تھا. وہ وقت بھی آ گیا جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کے سامنے امریکنز کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور مختلف طریقوں سے پاکستان کو بیچ میں ملانا، کچھ اور کنٹریز کو بیچ میں ملانا، اور افغان طالبان کو اس بات پہ تیار کر لیا، ایگری کرا لیا کہ وہ امریکنز کے ساتھ راضی نامے پہ آ جائے، معاہدے پہ آ جائے، اور اس طریقے سے امریکنز کی فوج افغانستان سے نکل جائے گی. 2 دن پہلے کی بات ہے. ایک تو پہلے اس بات کو میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں کہ افغانستان کے طالبان اور امریکنز کے بیچ میں معاہدہ ہو گیا تھا، اور ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی کہ افغان کی سرزمین سے امریکنز اور امریکن کے اتحادیوں کی افواج اتنے ٹائم میں نکل جائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو افغان حکومت کے جیلوں میں 5000 کے لگ بھگ افغان طالبان کے قیدی ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. یہ اعلان بھی ہو گیا، ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اور معاہدے پہ دستخط بھی ہو گئے. 2 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو انتہائی ایمرجنسی میں دورہ کر کے افغانستان پہنچے. افغانستان میں جو دورہ تھا وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا. پومپیو نے عبداللہ اور اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی اور کسی بھی طریقے سے ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن نہ عبداللہ اور نہ ہی اشرف غنی نہ ماننے کے بعد پومپیو امریکہ جب واپس گئے، واپسی پہ ان لوگوں نے، امریکن لابی نے، امریکن گورنمنٹ نے پومپیو کے تھرو یہ اعلان کرایا کہ 1 ارب ڈالر جو ہم افغانستان کو امداد دیتے ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال 1 ارب ڈالر کا جو نیکسٹ قسط ہوگی، انسٹالمنٹ ہوگی، وہ بھی افغانستان گورنمنٹ کو نہیں ملے گی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب تک افغان گورنمنٹ، افغانستان میں جو سول حکومت ہے اس کے گن گائے جاتے تھے امریکنز کے منہ سے، لیکن اس اعلان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب امریکنز نے، امریکن لابی نے، امریکن گورنمنٹ نے طالبان کا ساتھ دینا شروع کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے افغان حکومت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، کیونکہ امریکنز کو یہ لگتا ہے، امریکن گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ طالبان نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے پہ منوعاً طالبان عمل کر رہے ہیں اور ان کے مختلف طریقوں سے گن گائے جا رہے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ پچھلے دنوں ایک حملہ ہوا تھا افغانستان میں، جو سکھ برادری ہے ان کی عبادتگاہ پہ حملہ ہوا تھا، کافی لوگ اس میں انتقال بھی کر گئے تھے، مر گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر یرغمال بنا دیا گیا تھا، لیکن افغان طالبان کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ اس حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس پوشیدہ ہاتھ کے بارے میں بہت جلد، چند ہی دنوں میں ساری ریالٹی سامنے آ جائے گی کہ پیٹھ پیچھے کون طالبان کے کمر میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا امریکنز کی۔ ایک سائیڈ پہ تو ان کو افغانستان میں انتہائی عبرتناک شکست ہو چکی ہے اور یہ عبرتناک شکست پوری دنیا دیکھ چکا ہے۔ دوسری سائیڈ پہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کے شکل میں، کرونا وائرس نے امریکہ کی جو ریالٹی ہے، ان کا جو اصل چہرہ ہے، وہ دنیا میں بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکن کے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کا ایک ریٹائر بندہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اس بیماری سے 10 لاکھ امریکنز متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ معمولی فگر نہیں ہے، بہت بڑی فگر ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی جو ریئل فیس ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ امریکنز کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ کرونا وائرس کے بابت ان کے پاس جو ریئل فیکٹس ہے یا جو ریالٹی پہ مبنی ایکوپمنٹس ہے وہ موجود نہیں ہے، اور وہ اپنے عوام کو اس طریقے سے، اس حقیقت میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے جس طرح دنیا کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، دنیا کا ٹاپ لیول ملک ہے، دنیا کا سپر پاور ملک ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور ان کے پاس ہر قسم کی فیسیلٹی موجود ہے۔ آلموسٹ 40% امریکہ اس ٹائم پہ بلاک ہو چکا ہے۔ امریکہ کو آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا دھچکا لگنے والا ہے وہ ہے جو امریکہ کی ہوٹلنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ ٹوٹلی ختم ہونے والی ہے، بہت زیادہ متاثر ہونے والی ہے۔ جو ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ بھی، کیونکہ سارے ایئر لائن کے جو لوکل ڈومیسٹک جو فلائٹس ہے وہ منقطع ہے، بند ہو چکے ہیں، وہ بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بھی بالکل سٹاپ ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو 2000 ارب ڈالر کا پیکیج دینا پڑے گا۔ 2000 ارب ڈالر کا پیکیج دینا کہنا تو آسان ہے، لیکن اتنے پیسے، اتنے بڑے اماؤنٹ، اتنی بڑی اماؤنٹ ارینج کرنا اور اتنا بڑا ریلیف دینا، یہ کہنا آسان لیکن کرنا مشکل، کیا کہ ناممکن کے قریب ہے۔ تیسری سائڈ سے جو سعودی عربیہ نے رشیا کے ساتھ جو جنگ چڑھ گئی ہے آئل سائڈ پہ، فیول سائڈ پہ، اس میں بھی امریکہ بہت زیادہ نیچے گر گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہی چیز سامنے آ رہی ہے، فیس ہو رہی ہے، اور یہ چیز مختلف جو ٹاپ لیول کے تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد امریکہ سپر پاور کا جو بیج ہے وہ اس کا اتر جائے گا۔ صرف سپر پاور کا بیج اترنا نہیں، بلکہ عنقریب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اندرونی طور پر اتنا زیادہ انتشار کا شکار ہو جائے گا اور ان کی اکانومی اتنی زیادہ تباہ ہو جائے گی کہ اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو سپر پاور کا نشہ امریکہ کے سر پہ چڑھا ہوا تھا، اور دنیا میں ایسا ملک بہت کم رہ گیا تھا کہ جس پہ امریکہ نے اپنی بدماشی نبھانے کی یا ان کو اپنا بدماش فیس دکھانے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ امریکہ کا اندرونی طور پر جو ڈھانچہ ان لوگوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ تیار کیا تھا، لیکن اندرونی طور پر جو ریئل فیس تھا، جو ریئل ڈھانچہ تھا، وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آئل سائڈ پہ بھی ٹوٹلی جو ہے نا وہ کریش کر چکے ہیں۔
اور امریکنز اگر آئل سائڈ پہ، اگر فیول سائڈ پہ کریش کر گئے تو پھر امریکہ کو، امریکن گورنمنٹ کو دوبارہ کھڑا ہونا، اور کھڑا ہونا بھی سپر پاور کی شکل میں، یہ ناممکن ہو جائے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، رب کی ذات صبر کرتی رہتی ہے، رب کی ذات صبر کرتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ ظلم کی انتہا اتنی بڑھ جاتی ہے، ظلم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنی رسی کھینچ لیتا ہے۔ اور اس تباہی کا، اس سے پہلے بھی جو امریکن پریزیڈنٹس گزرے ہیں، ان کی پالیسی بھی اتنی زیادہ خوشائند نہیں تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹپا لگایا ہے امریکن اکانومی پہ، جو امریکہ کے اندرونی طور پر باڈی کو تباہ کرنے پہ جو مہر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی ہے، ایسی حرکتیں یا ایسا سٹیمپ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں لگا کے گیا۔ ناظرین شکریہ۔